4 ہے یا 3 ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب شرح عوامل، درس نمبر 4۔ درس نمبر 4 ادھر سے پڑھنا، الرابع سے۔ الرابع فی ولہا معنیانی احدہما، دو مبتدا ہے، للظرفیتی یہ متعلق ثابت ہو کر خبر ہے، احدہما فی خوفنا احدہما للظرفیتی، وہو حلول شیء فی غیرہ اما حقیقتا نحو زید فی الدار او مجازا نحو النجات فی الصدق کما ان الہلاک فی الکذب۔ الثانی بمعنى علا وهو قلیل ایضا نحو ولأصلبنکم فی جذوع النخل وقد تجیء، یجیء غلط ہے، تجیء بمعنى مع یعنی مصاحبت، نحو لو خرجوا فیکم ای معکم، وتدخل على المظہر کما مر وعلى المضمر نحو فیکم وفیہم۔ علیکم السلام، علیکم السلام۔ خوب یہاں تک فرماتے ہیں حروف جارہ میں سے چوتھا حرف فی ہے، فی، اور اس فی کے لیے 2 معنی ہے، ولہا معنیان، معنیان تثنیہ ہے، حالت رفیع میں علیکم السلام الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ۔ ولہا معنیانی، احدہما کیا ہے؟ احدہما للظرفیہ، پہلا معنی ہے ظرفیت کیا رہتا ہے۔ ظرفیت کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا کسی اور چیز کے اندر ہونا، کسی چیز کسی چیز میں سما جانا۔ جیسے ہم اس وقت کمرے میں ہیں، نحن فی الغرفتی، ہم کمرے میں ہیں، نحن فی کراتشی، ہم کراچی میں ہیں، تو ہم کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ نحن فی المدرستی، ہم مدرسے میں ہیں۔ نحن فی جلستان، جلستان جوہر، گلستان تو نہیں کہہ سکتے، ہم گلستان جوہر میں ہیں۔ یہ سب ظرفیت ہے۔ پھر بیٹا ظرفیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک نظر آتا ہے کہ وہ اس میں ہے، پانی جگ میں ہے، پانی گلاس میں ہے، ہم کمرے میں ہے، اس کو ظرفیت حقیقی کہا جاتا ہے۔ ابھی زین علی کمرے میں ہے، زین علی نظر آ رہے نہیں آ رہے، کمرہ نظر آتا نہیں آتا، کمرے کے اندر ہونے میں نظر آتا نہیں آتا، یہ ظرفیت حقیقی ہے۔ نوالا منہ میں ہے، یہ ظرفیت حقیقی مجازی ہے۔ پانی ٹنکی کے اندر ہے، یہ کیا ہے بیٹا؟ حقیقی ہے۔ اما ظرفیت مجازی میں کبھی مضروب بھی نظر نہیں آتا، ضرب بھی نظر نہیں آتا، وہی مجازی ہے۔ ان میں سے ایک نظر آتا ہے، ایک نظر نہیں آتا، وہ بھی کیا ہے گا؟ ہاں دقت کرو، اگر دونوں نظر نہ آئے تو بھی مجازی ہے۔ ظرف مظروف، مظروف ہم ہے، ظرف یہ کمرہ ہے، مظروف ہم ہے، ظرف کراچی ہے، مظروف ہم ہے، ظرف گلستان جوہر ہے۔ کراچی پاکستان میں ہے، پاکستان کے اندر ایک شہر کا نام ہے نا، تو پاکستان نظر آ رہے نہیں آ رہے، کراچی بھی نظر آ رہے نہیں آ رہے، بس کراتشی فی پاکستان یہ ظرفیت حقیقی ہے۔ نحن فی المدرسہ ظرفیت حقیقی ہے۔ الماء فی الکوز، پانی کاسے میں ہے، جگ میں ہے، یہ ظرفیت حقیقی ہے۔ اما دونوں نظر نہ آنے کی مثال، نجات سچائی میں، نجات کہاں بیٹھا ہوا نظر آتے ہیں؟ سچائی کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ نظر، بس یہ مجازی ہے، وہی مجازی ہے۔ مثال دے دوں گا ابھی، النجات فی الصدق، نجات اور کامیابی سچائی، سچ بولنے میں نجات ہے، جھوٹ بولنے میں نجات نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی طالب علم گھر میں جانا چاہتا ہے تو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صاف کہہ دو میں گھومنے کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، والد صاحب سے ملنا ہے، تو اگر مناسب ٹائم گزر گیا ہے ہم آپ کو چھٹی آرام سے دے دیں گے، آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نہ کہو مجھے ضروری کام پڑ گیا ہے، دادی مریض ہے، نانی مریض ہے، دادا مریض، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس مجھے گھر 3 مہینہ ہو گیا ہے، میں 2 دن گھر جاتا ہوں، چلو
کیا نام ہے مرزا غالب، گھر جا کے دیکھ کے آ جاؤ، کیف کرو. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ در واقعی ہم بولواتے ہیں آپ سے. ہم ایسا شرائط فراہم کرتے ہیں کہ طلبہ بیچارے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. خواہ مخواہ فضول پابندی لگا دیتے ہیں. تو کیا چھٹی دیتا ہے نہیں، مثلا عمر بار چھٹی نہیں دیتا. کہتے لکھتا ہے بالکل چھٹی نہیں ملے گی مگر کوئی خدا نہ خواستہ فلان عزیز مر جائے. اور مرنے کے بعد تو زندہ ہونے کے لیے جانا چاہیے، مرنے کے بعد جا کے کیا کرنا ادھر. انسان زندہ ہو تو ان سے ملنے کے لیے جائے، مرنے کے بعد جا کے تو کیا کر، کون سا تیر مارے گا ادھر. تو یہ اکثر اوقات یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم فضول شرائط رکھ کے آپ طلبہ کرام کو جھوٹ بولنے پر کیا کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں. ابھی یہ باہر چائے پینے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اب رات 10 بجے ہے، چائے پینے کے لیے جانا ہے. کہاں جاتے ہو بیٹا؟ میں ابھی سستی آ گئی ہے، ادھر جا کے ایک ہوٹل میں چائے پی کے آ جاتا ہوں. چلو جا کے پی کے جاؤ. تو آپ جھوٹ نہیں بولے گا. اگر نہیں چائے پینے کے آپ نہیں جا سکتے. پھر کہے گا مریض ہو چکا ہوں، دوائی لینی ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ادھر ہی مر جاؤ دوائی مت لو، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. بس آپ کہتے دوائی لینی ہے، جھوٹ بولو. اس لیے کوئی چائے پینا ہو تو مباحثے کے ختم ہونے کے بعد آ جاؤ، ہم آپ کے لیے چائے کی چھٹی دیں گے، آپ کو جھوٹ بولنے پر مجبور نہیں کریں گے. 2-3 مہینہ گزر گیا ہے، گھر جانا چاہتے ہیں، ماں سے ملنا، بالآخرہ ماں سے ملنا، باپ کو دیکھنا، بہن کو دیکھنا ہے، شوق ہے. تو آپ کہو مجھے 2 دن چھٹی چاہیے. کیا کام ہے؟ بس ماں باپ سے مل کے اور کوئی میرا کام نہیں ہے. میں آپ کو ضرور چھٹی دے دوں گا. میں نہیں کہوں گا کہ چھٹی پر نہ جائیں. کیوں؟ اگر میں نہ کہوں تو آپ جھوٹ بولنے مجبور ہو جائے گا. تو آپ کو جھوٹ بولنے پر میں نے وادار کیا، تو اس گناہ میں بھی کیا ہوں؟ شریک ہوں. یہ ہو گیا درس اخلاق. اب مل کے درس نہیں ہوا. خوب اب آ جاؤ ترجمہ سنیں. الرابع فی، چوتھا حرف جر فی ہے. آگے حمزہ، غور سے سنو. اور جب تک یہ سی ڈی ہے آپ کا نام ادھر آ گیا دیکھو، بعد میں مدرسہ نہیں چھوڑنا، مولوی بننا پڑے گا آپ کو. ورنہ یہ حمزہ کون تھا؟ وہ غالب کا بھائی تھا. یہ بھی ہو گیا ٹیپ. وَلَهَا مَعْنَيَان، فی کے کتنے معنی بیٹے؟ 2 معنی. معنیان کا معنی کیا ہے؟ 2. معنن کہے تو 1، معانن کہے تو کئی معنی. وَلَهَا معنن یعنی 1 معنی ہے. وَلَهَا معنیانی 2 معنی آئی سید زین علی. اور وَلَهَا معانن اس کے لیے کئی معنی ہے. ترکیب کون بتائے گا؟ لہا معنیان کا ترکیب. بہی داؤن کی ترکیب جس کو آتی ہے وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں. احدہما، لہا خبر مقدم، معنیان مبتدا مؤخر. آفرین، ٹھیک ہے. احدہما للظرفیتی، ان 2 معنیوں میں سے پہلا معنی ظرفیت کہلاتے ہیں. ظرفیت کا معنی کیا ہے خود بتاتے ہیں. وہوا کی جگہ پر وہیا لکھنا مناسب تھا کیونکہ یہ جاتی ہے ظرفیت کی طرف. ابتدائی طلبہ سمجھے تھے یہ ظرفیت تو مؤنث ہے، تاء تانیث ہے، اور ہوا مذکر ہے. آپ اس کو ہیا لکھو، بہتر ہے. ہوا بھی صحیح ہے لیکن ہیا پڑھنا بہتر ہے، اس لیے ہیا لکھو. وہیا حلول شیء فی غیرہ، کسی چیز کا سما جانا کسی اور چیز کے اندر. فی یعنی اندر، گلاس کے اندر پانی، کمرے کے اندر ہم. پھر ظرفیت کی 2 قسمیں ہیں. ظرفیت حقیقی جو نظر آتے ہیں، ظرفیت مجازی جو یا تو دونوں طرف نظر نہیں، ظرف مظروف، یا ان میں سے ایک نظر نہیں آتا. اما حقیقتاً، یا ظرفیت حقیقی ہے. حقیقی کے معنی کیا ہے حمزہ؟ نظر آنے. علیکم السلام. نظر آنا. جیسے مثال زید فی الداری، زید گھر میں ہے. گھر نظر آتا نہیں آتا؟ زید نظر آتا نہیں آتا. کتاب لائبریری میں ہے. کتاب احسان، لائبریری بھی نظر آتا ہے، کتاب بھی. او مجازن، یا مجازن. مجازن معنی کیا ہے؟ حقیقتاً نہیں ہے، غیر حقیقی کو کہتے ہیں مجاز، مجازی ہے. جیسے النحو النجات فی الصدق، نجات اور رہائی
سچائی میں ہے. آزادی سچائی میں ہے. تو آزادی اور رہائی نجات نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے. ایک معنی ہے، ایک مطلب ہے. اور صدق سچائی وہ بھی نظر نہیں آتے. بس یہ ہو گیا مجازی. کما ان الحلاکہ فی الکذب، ادھر بھی وہی ہے. ہلاکت بھی نظر نہیں آتا اور کذب جھوٹ بھی نظر نہیں آتا. جھوٹ ایک بات ہے، وہ نظر میں آنے والی چیز نہیں ہے. یہاں پر دونوں نظر نہ آنے والی چیز ہے، لیکن ایک طرف نظر آ رہا ہے دوسری طرف نظر نہیں ہے. اس کی مثال الدین فی ذمت زید، زید کے ذمے میں قرض ہے. تو قرض تو نظر نہیں آتا، زید تو نظر آ رہا ہے. یا المرض فی زید، بیماری زید میں ہے تو زید تو نظر آ رہا ہے، بیماری نظر نہیں آ رہی. الصحت فی زید، زید میں صحت مندی ہے تو زید کیا ہے نظر آ رہے، صحت مندی نظر نہیں آ رہے. ہاں صحت مندی کے آثار نظر آتے ہیں ہمیں، خود صحت مندی نظر نہیں آ رہے. فی نہیں ہے نا بندے خدا ہو تو ظرفیت کی مثال دینا پڑے گا. ہماری مثال ظرفیت میں ہے، زید عالم میں وہ ایسا نہیں ہے، ظرفیت نہیں. بس یہاں تو واضح نہیں. یہ ان مثالوں کی ترکیب لکھوایا تھا نہیں لکھوایا تھا اس کی نہیں. چلو ترکیب بھی میں آرام سے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ لکھ سکے بعد میں یہ سن کے لکھو خود. خوب. زید مبتدا، مثال اول زید مبتدا، چونکہ زید پر کوئی عامل لفظی داخل نہیں ہے تو جس پہ کوئی عامل لفظی نہ ہو تو مبتدا. فی حرف جر، الداری مجرور، متعلق ثابت ہو کر خبر، ختم بس. دوسری مثال النجات مبتدا آفرین، فی حرف جر، الصدقی مجرور، متعلق ثابتۃ ہو کر. ادھر ثابتن کیوں نے کیا؟ چونکہ نجات مؤنث ہے، تاء تانیث ہے، اس لیے اگر مبتدا مؤنث ہے تو تقدیر میں جو کلمہ آپ رکھو گے وہ بھی مؤنث رکھو. النجات ثابتۃ، زید ثابت، کیونکہ زید مذکر ہے تو ثابت بھی مذکر کا لفظ. وہ انشاءاللہ سارمیر کے فعل کا صیغہ پڑے گا تو اس میں واضح ہو جائے گا. خوب. کما کو چھوڑ دو اس کو. ان الحلاک فی الکذب، ان بتائیں گے بعد میں آئیں گے. اس حرف جر کے بعد اس حرف ان حرف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں. الحلاک اس میں ان اور فی حرف جر، الکذب مجرور اور جار مجرور متعلق ثابت ہو کر خبر ان. ابھی اتنا یاد رکھو، ان اسم چاہتا ہے اور خبر، تو پہلے کو کہا جاتا ہے اسم اس کو نصب دے گا، خبر کو رفع دے گا. تو ان الحلاک ثابت فی الکذب. الثانی بمعنی معلا، فی کا دوسرا معنی ہے استعلا. اگر آپ سے کوئی پوچھے فی استعلا کے لیے آتا نہیں آتا؟ آپ کو آتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ عوامل میں. کہاں لکھا ہے؟ ادھر یہ بمعنی اعلیٰ. اعلیٰ کا معنی استعلا ہے، بلندی. فی بھی بلندی کا معنی دینے کے لاتے ہیں، کسی پر ہونا، پر. استعلا کا معنی کسی پر، جیسے چھت پر ہے، چڑیا درخت پر ہے. یہ وَهُوَ قَلِيلٌ ایزن. اما فی علا کے معنی میں انا کم ہے، ایزن یہ بھی کم ہے. بھی یعنی کیا مقصد؟ یعنی اس سے پہلے ایک اور کم ہے. وہ پہلے کیا کم تھا؟ الا کا ماں کے معنی میں کم تھا. اگر آپ سے پوچھیں ایزن کیوں لایا؟ ایزن کا معنی بھی. زید بھی آیا ہے، کب کہہ سکتا ہے؟ اس سے پہلے ایک اور آیا ہو. حمزہ آیا ہے، زید بھی آیا ہے. اما فقط زید آیا، زید بھی آیا کہہ سکتے ہیں. یہاں پر چونکہ پہلے کہہ دیا کل الا کا ماں کا معنی دینا کم ہے، اسی طریقے سے فی علا کے معنی میں انا بھی کم ہے. اچھا بیٹا اس کی ترکیب کرو. وَهُوَ قَلِيلٌ، ہوا قلیل. ترکیب کیا ہے؟ مبتدا ہے، خبر ہے. آفرین. قلیل کیا ہے؟ ہاں یہ ترکیب دیکھو کتنا آسان ہے. آپ زید قائم کی ترکیب سنو تو یہ ساری ترکیب آپ کے لیے اس جیسے جو بھی جملہ آ جائے فوراً ترکیب.
الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. ترکیب کرو، الباب مبتدا، مفتوح کیا ہے؟ خوب خبر ہے. اب آیے شریفہ، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں ضرور بے ضرور تم لوگوں کو سولی دوں گا. سولی دوں گا یعنی لٹکاؤں گا. کہاں؟ فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر. جذع کا معنی تن، تنا، کھجور کی جو باڈی ہے. جذوع اس کی جمع ہے. جذوع، جذع کی کیا ہے؟ جمع ہے. تو کھجور کے تنوں کو سوراخ کر کے جادوگروں کو فرعون اس کے اندر ڈالنا چاہتا تھا، یا اس کھجور کے تنوں کو ادھر اس کے اوپر رسی باندھ کے پھندہ دینا چاہتا تھا. ہاں، اگر فی اپنے معنی میں رکھنا معنی تب صحیح ہے جب کھجور کے تنے کو سوراخ کریں، اس کو اندر ڈال دے کیل کی طرح، تو پھر ظرفیت کا معنی ہو جاتا ہے. وہ تو نہیں، اس کے اوپر لٹکانا ہے. تو یہاں پر اعلیٰ کا معنی صحیح ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، نخل مانے خورما، جذوع مانے تنا، کھجور کے تنوں پر. ہاں، امتحان کرنا ہے، امتحان کرنا تو رسی لا کے تجربہ کرتے ہیں. کھجور کے تنے دیکھو نا، یہ دیکھو، یہ کھجور آپ کے سامنے ہے. وہ پیائے کرکٹ گراؤنڈ میں 15 20 10 12 کھجور ہے. ایک آدمی کو اٹھانے کی طاقت ہے نا اس میں. پھر مگر یہ کیا پورے کراچی والوں کے رسی باندھ کے ادھر لٹکا دے تو ممکن ہے وہ گر جائے گا. خوب ترکیب سنو، واو کو چھوڑ دو، لام، لام تاکید. اصلبن، یہ فعل مضارع باب تفعیل سے 13واں صیغہ ہے. اصلبو، نصلبو، اصرفو، نصرفو. پھر یہ نون تاکید لایا، ہو گیا اصلبن، اضربن، اکرمن، اکرمن کی طرح. خوب پس یہ اصلبن فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے، متکلم وحدہ ہے. ضمیر انا اس کے اندر مستتر ہے، وہ ضمیر فاعل ہے. کم ضمیر مفعول بہ ہے. فی حرف جر ہے. جذوعی مجرور ہے اور مضاف ہے. النخل مضاف الیہ ہے. تو جار و مجرور متعلق کیا ہے؟ اصلبن. چونکہ اگر فعل نہ ہوتا تو ہم ثابت نہیں رکھتے، ابھی چونکہ فعل ہے اسی کے متعلق ہے. تو یہ جملہ فعلیہ اسمیہ ہے. آفرین. وقد تجیء بمعنی مع، کبھی علا آتا ہے مع کے معنی میں، یعنی مصاحبت. آیا نفی، کبھی فی آتا ہے مصاحبت کے معنی میں. فی مصاحبت کے آتا نہیں آتا؟ کہاں لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے مع. یہ مع و مصاحبت ایک ہی بات ہے. جیسے لو خرجوا فیکم، اگر وہ لوگ نکلتے تمہارے اندر یا تمہارے ساتھ. ان کے پیٹ میں داخل ہو تو نہیں آنا ہے جنگ پہ جانے کے لیے. اور کچھ منافقین مدینے میں باقی رہ گئے ہیں، تو باقی صحابہ نے کہا وہ رہ گئے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں، ہم بیچاری در پھنس گئے جنگ پہ آ کر. تو خدا بندہ فرماتے ہیں، یہاں فرماتا ہے کہ شکر کرو وہ نہیں نکلے، ورنہ تمہیں بھی بزدل بناتا. 3 دن آگے بھاگتے رہو. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. یہ پوری آیت یہ ہے، لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو ان کا نکلنا تمہارے لیے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں بھی سستی کرتے، تمہیں بھی سست بناتے. لہٰذا وہ بیٹھ گیا مدینے میں اچھا ہے، مرغیاں کھاتے رہو، دوسرے مسلمانوں کو بزدل نہ بنائیں. ورنہ جو آیا بھاگ گیا، جو آیا بھاگ گیا. 3 بھاگ جائے گا، چوتھا بھی بھاگ جائے گا، 5واں بھاگ جائے گا، پھر تو لڑے گا کون؟ اس لیے بھاگنے والوں کو جنگ میں نہ لے جاؤ، اس کو رکھ لو گھر میں، بیس بکریاں چراؤ. کہو ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، ہمارے بیل بکروں کو سنبھالو، بشرطے اس کو فروغ نہ کرے بعد میں. ترکیب لو شرطیہ ہے. خرجو آغا زین علی فعل ہے.
واو ضمیر فاعل ہے اور فی حرف جر ہے. کم ضمیر محلاً مجرور ہوتا ہے, لفظاً مجرور نہیں ہوتا. یہ متعلق ہے خرجو ہے. تو لو کا جواب کیا ہے؟ لو شرط کے لیے زیادہ شرط بھی ہونا چاہیے. ما زادوکم الا خبلا, بعد والے آیت کا بعد والا حصہ. ہاں وہ ہے قرآن میں, اس کو یہاں پر نہیں ہے. تو جو بھی آیت یہاں پر رض دیا آپ قرآن میں دیکھو, اس کی آیت کا ترجمہ صحیح سمجھ لو. اے معکم, فیکم یہاں پر معکم کے معنی میں ہے, کیونکہ اگر یہ ظرفیت کے لیے تو معنی کیا ہوگا؟ تمہارے اندر, تمہارے پیٹ میں بیٹھ کر وہ آ جائے جام میں. اگر وہ نکلتے تو ساتھ ہی نکلتے, نہ کہ پیٹ کے اندر گھس جاتے. پیٹ کے اندر سے نکل آئے پھر دوبارہ گھسنا نہیں ادھر. ادھر ہی ہے یا نہیں؟ ہاں غور کرو. الثانی خو, یہ ختم ہو گیا. وَتَدْخُلُوا, تدخلو کی ضمیر یہ کہاں جاتی ہے؟ صادق آباد کا ہو, کہاں جاتی ہے ضمیر؟ اور بحث کس کی چل رہی ہے؟ فی کی. یہ تدخلو کے اندر جو ضمیر ہی ہے وہ فاعل ہو جاتی ہے فی کی طرف. وَتَدْخُلُوا فی علی المظہر, مظہر کا معنی کیا ہے؟ اس میں ظاہری نام. فدا حسین اس میں ظاہری ضمیر ہے, کونین اس میں ظاہری ضمیر ہے, شہزاد اس میں ظاہری ضمیر ہے. مظہر یعنی اس میں ظاہر لوگوں کے نام. اب یہاں پر دیکھو جزو اس میں ظاہر ہے, ادھر سے فی صدق اس میں ظاہر ہے صدق, اور دار اس میں ظاہر ہے الی آخر. ادھر بھی پھر وہی مسئلہ ہو گیا. کما مرہ کہتے ظاہر کی مثال گزر چکی ہے. وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُزْمَرِ, اور ضمیر پہ بھی داخل ہوگا, وہ بھی تو گزر چکا ہے. فیکم, یہ وہیں چکر ہے بس. نحو فیکم و فیہم, اور فیکم کی ترکیب کرو. فی حرف جر, کم محلاً مجرور, جار و مجرور مطلق ثابت ہو کر خبر. مبتدا کہاں ہے؟ مبتدا ہے ہی نہیں. وہ تو آیت ہے نا, یہ تو آیت نہیں ہے. یہاں پر صرف اس نے ضمیر پر داخل ہونے کی مثال دی ہے, جملہ نہیں بنتے. جملہ بنانے کے ایک اور اسم آپ کو رکھنا پڑے گا. فیکم صدقن, تم لوگوں میں سچائی ہے. فیکم صدقن. وفیہم کذبن, کہو آپ, ان لوگوں میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے. بس فیکم صدقن, تمہارے اندر سچ بولنے کی عادت ہے. وفیہم کذبن, ان لوگوں کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے. یعنی ان لوگوں کے اندر, کن لوگوں کے اندر؟ ان لوگوں کے اندر. سمجھ گئے؟ ان, یہ سمجھ گئے بھی. وفیہم, بس ترکیب واضح ہو گیا. فیکم خبر مقدم اور صدقن مبتدا مؤخر. فیہم خبر مقدم, کذبن مبتدا مؤخر. الخامس اللام ولہا معان احدها للاختصاص وهو على ضربین. علا کیا دیتا ہے آغا؟ تو یہاں پر علامت جر کیا ہے ضربین میں؟ آغا کونین بتاؤ علامت جر کیا ہے؟ اور بی زیدین میں تو کسرہ ہے نا علامت جر. تو علا ضربین میں علا نے جر کیسے دیا؟ کیسے پتا جر دیا ہے؟ کل بتایا تھا. تثنیہ میں علامت رفع کیا ہے؟ الف, ضربان. اور تثنیہ میں علامت جر کیا ہے؟ یا مقام مفتوح ہونا. ضربین, زیدان, زیدین, حسنان, حسنین. یہ حسنین حالت جری اور نصبی میں کہتے ہیں. تو یہاں پر ضربین میں اگر آپ سے کو پوچھے ضربین میں علامت جر کیا ہے؟ کیا ہے؟ یا ہے. ضربین, ضربین کا معنی کیا ہے؟ دو قسم. ضربن ایک قسم, ضربین دو قسم. کہتے اختصاص کی دو قسمیں ہیں. اما للاختصاص الملکی نحو المال لزیدن, او للاختصاص الاضافی نحو الجل للفرسی. الثانی للتعلیل
نحو ضربت زیدا للتعذیب. الثالث للقسم نحو للہ لا یؤخر الاجل ای واللہ. الرابع زائدۃ للتأکید نحو ردف لکم ای ردفکم. وتدخل على المظہر کما مرہ وعلى المضمر نحو لہ معقبات. معقبات نہ پڑھے، معقبات قاف پہ کسرہ دے دو، اس فعل کے صیغہ ہے. لیکن تفتح بالحاق الضمیر. یہاں تک لام کے 5 معنی ہیں، ان میں سے پہلا معنی اختصاص کے لیے ہے. اختصاص کی 2 قسمیں ہیں. ایک دفعہ یہ مال مختص ہے زید کے ساتھ اور یہ زید کی ملکیت بھی ہے، اس نے خرید لیا ہے یا کسی نے اس کو تحفہ میں دے دیا ہے یا اس کو ارث میں ملا ہے، بالاخرہ وہ مالک بن گیا ہے. اس کو کہتے ہیں اختصاص ملکی. الدار لزید، یہ گھر زید کا ہے تو یہ گھر کیا ہے؟ اختصاص ملکی کی مثال. الکتاب لزید، لیکن اگر وہ کتاب مدرسے کی کتاب ہو تو اختصاص ملکی نہیں ہے، فقط وہ پڑھ سکتا ہے. کوئی اور طالب علم اس کی کتاب کو بغیر اجازت اٹھا کے نہیں پڑھ سکتا. مدرسے والوں نے اس کو دیا ہے تو یہی پڑھ سکتا ہے اس کتاب میں. تو اختصاص کیا ہو جائے گا؟ ابھی یہ کمرہ میرا کمرہ ہے. میرا کمرہ کیا؟ میں مالک ہوں نہیں، میں فقط بیٹھ سکتا ہوں. بس جہاں پر مالک ہو اس کو اختصاص ملکی کہا جاتا ہے. جہاں پر صرف فائدہ اٹھا سکتا ہے اس چیز سے، مالک نہیں ہے، تو اس کو اختصاص اضافی کہا جاتا ہے. مسجد کی جو صفیں ہیں وہ نمازیوں کے لیے ہے نا، بینس کے لیے تو وہاں پر جگہ نہیں ہے، تو یہ صفیں نمازیوں کے لیے ہے. یہ کون سی اضافی ہے؟ خوب. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کیا ہے؟ خدا کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ ملکی ہے، خدا کی ملکیت ہے، خدا صاحب اختیار ہے، فل اختیار ہے اس کے. اب یہ اس کو سمجھ لو تو بہت سارے آیات کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بس اختصاص کی 2 قسمیں ہیں. ایک ملکی، جیسے یہ گھر زید کے لیے ہے، یہ کتاب زید کے لیے ہے، یہ بیگ زید کے لیے ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے. زید کی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور میں زید کے لیے نہیں کہتے، زید کی ہے، یہ کتاب زید کی ہے، یہ گھر زید کا ہے. جیسے المال لزید، آپ مال ہٹا دو، الکتاب کر دو، البقرۃ کر دو، الدار کر دو. گائے بقرہ، بقرہ اردو ہے، بقرہ عربی ہے. سورہ بقرہ، ہاں ہاں، کیونکہ میں گائے کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں. جی وہ جو ایک نبی بولتے ہیں ان کو کہ بیل خریدے تو پوچھتے ہیں کون سی قسم کی ہے. ہاں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں ذکر کیا سورہ بقرہ میں. خوب، اسٹاپ کریں. اول الاختصاص الاضافی، اضافی کا معنی کیا ہے؟ نسبت. یہ چیز اس سے منسوب ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں فقط. یہ کمرہ سید فدا حسین کا ہے، وہ یہ کمرہ اس کی ملکیت تو نہیں ہے، لیکن اس کو مدرسہ والوں نے بٹھایا تو یہ وہیں بیٹھ سکتا ہے. کوئی اور طالب علم کہے آپ نکل جب میں بیٹھوں گا، آپ کیوں بیٹھے گا؟ میں بیٹھوں. یہ ہو گیا اختصاص. جیسے الجلو للفرس، زین گھوڑے کے لیے، تو گھوڑا مالک ہے، یہ مرغی کے اوپر نہیں چڑھا سکتا، یا گائے کے اوپر، بیل کے اوپر نہیں چڑھا سکتا، یہ گھوڑے کے لیے بنایا گیا ہے. یا کہیں المدرسۃ للطلاب، کون سا لام ہے؟ المسجد لأہل المحلہ، مسجد محلے والوں کے لیے ہے، اضافی ہے. الحسینیۃ لإقامۃ العزا، امام بارگاہ عزاداری قائم کرنے کے لیے، تو عزاداری امام بارگاہ کا مالک ہے. عزاداری ایک عبادت ہے، ایک فعل ہے، بس اس میں آپ عزاداری کر سکتے، فٹ بال نہیں کھیل سکتے، آپ گیٹھی نہیں کھیل سکتے،
یہ آزاداری کے لیے مخصوص ہے. شادی بیاہ بھی امام مالک میں نہیں کر سکتے. اگر وہ وقف ہوا ہو فقط آزاداری کے لیے، آپ شادی بیاہ وہاں پر قائم نہیں کر سکتے. اگر عام منفعت کے لیے ایک حال بنایا ہے، ہاں ایک حال ہے جو فلاحی کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، تو آزاداری بھی کر سکتے ہیں، نافل میلاد بھی رکھ سکتے ہیں، شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اور پروگرام بھی کر سکتے ہیں. خوب ترکیب سنو. المالو مبتدا آفرین. دیکھو ہر ترکیب کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اس کی شبیہ ترکیب پہلے بتائی جا چکی ہے تو اسی کو جاری کرو. المالو مبتدا، لام حرف جر، زیدین مجرور، متعلق ثابت ہو کر خبر، جملہ اسمیہ. الجلو کی ترکیب کرو آقای کونین. الجلو آفرین، جر، اور الفرسی مجرور، متعلق ہے ثابت ہو کر خبر. خوب یہ بھی ہو گیا. الثانی للتعلیل. تعلیل کا معنی کیا ہے؟ کسی کام کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. وجہ کیوں مارا چھوٹے بھائی کو؟ ہاں یہ ضربت زیدن، میں نے مارا زید کو، للتعدیبی، ادب سکھانے کے لیے. ادب سکھانے کے لیے مارنا ہوتا ہے یا سمجھانا ہوتا ہے؟ سمجھانا. پھر نہ سمجھے تو کیا کرنا ہے؟ حمزہ مارنا ہے. نہ سمجھے تو، سمجھے تو پھر مارنا نہیں ہے. آغا زین علی اور آغا شہزاد. ہاں بسوء ادبی ہی، وہ بھی وہی سببیت اور تعلیل کا معنی ایک ہی ہے. جی جی. ترکیب سنیں. ضرب فعل، آغا زین علی تا فاعل، ضمیر فاعل، اور زیدن مفعول بھی. مفعول بھی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کام جس کے سر پہ پڑا ہے وہ مفعول بھی ہے. آپ نے شہزاد کو پانی پلایا تو آپ ہے فاعل، وہ شہزاد مفعول بھی ہے، چونکہ پانی کس کو پلایا؟ شہزاد کو پلایا. اگر زین علی کو پلائے تو یہ مفعول بھی بنے گا، یہ غالب کو پلائے تو غالب بنے گا. نصرت زیدن، ترکیب کرو. نصرہ فعل، تا ضمیر فاعل، اور زیدن مفعول بھی. یضربون زیدن کی ترکیب کرو. یضربون فعل، واو ضمیر ہے فاعل، اور زیدن مفعول بھی. ختم ہو گیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، سورہ دہر میں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ترکیب کرو. یطعمون فعل، واو ضمیر ہے، الطعام آفرین. یہ قرآن کی ترکیب آئی نہیں ہے ابھی. مفعول کی 5 قسمیں بتائیں گے ہدایہ میں. ان میں سے ایک قسم کا نام مفعول بھی ہے، دوسرے کا نام مفعول فیہ ہے، تیسرے کا نام مفعول لہو ہے، چوتھے کا نام مفعول مطلق ہے، پانچویں کا نام مفعول معہو ہے. الگ الگ ہے، الگ الگ 5 قسم کے مفعول دنیا میں. ان میں سے ایک قسم کا نام مفعول بھی ہے. مفعول بھی کا اتنا سمجھ لو، کام جس کے سر پہ پڑتا ہے اس کو مفعول بھی کہا جاتا ہے. ہاں زیادہ تر مفعول بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. خوب. ضربتو، ضرب فعل، تا ضمیر فاعل، زیدن مفعول بھی، اور للتعدیب کس کے متعلق ہے بیٹے؟ احسن. ثابت کے کیوں نہیں ہے؟ ثابت کیوں نہیں رکھتے؟ ہاں فعل ہے تو کیوں ثابت رکھیں گے؟ جب اس کو ضربتو کے ساتھ ملا کر معنی دے رہا ہے تو ثابت معمولاً مبتدا کی خبر میں جار مجرور ہے تو وہاں پر رکھتے ہیں. الثالث للقسمی، تیسرا معنی ہے قسم کھانے کے لاتے ہیں. واللہ کے معنی میں آتا ہے. جیسے للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم موت میں تاخیر نہیں ہوگی. دیر سے، اگر کسی کی موت کا وقت آج ہے وہ آج ہی چلا جائے گا، کل تک نہیں رکھے گا، جس کا ٹائم پہلے سے معین ہے. لا یؤخر الاجل، اجل اور موت میں تاخیر نہیں ہوگی. تو ترکیب کرو. لام حرف جر، اللہ مجرور،
دیکھیں واو قسم واللہ، لام قسم للہ، با قسم باللہ، تا قسم تاللہ، ان سب کا متعلق جو ہے ہمیشہ اقسم فعل مضارع، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، یہ تقدیر میں ہے. بس یہ للہ کا متعلق کیا ہے؟ اقسم. آغائی دانش اقسم ہے. باللہ کا متعلق کیا ہے؟ باللہ کا ہاں متعلق کیا ہے؟ اقسم. تاللہ کا متعلق کیا ہے؟ اقسم. واللہ کا متعلق کیا ہے؟ خوب ادھر ہے سورہ شمس میں والشمسی، واو قسمیہ ہے، اس کا متعلق کیا ہے؟ اقسم. اور سورہ لیل میں واللیلی متعلق کیا ہے؟ اقسم ہے. بس حرف قسم کتنے ہیں؟ با 1، تا 2، لام 3، واو 4. یہ 4 حروف عرب میں قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان سب کا متعلق ہمیشہ کیا ہے؟ اقسم. با واو تا لام. خوب پھر ہر قسم کے لیے جواب قسم بھی ہوتا ہے، ہر زبان میں، انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، باقی زبانوں میں بھی. جیسے اللہ کی قسم میں صدر جاؤں گا، اللہ کی قسم میں لاہور جاؤں گا، اللہ کی قسم میں کربلا جاؤں گا. یہ جو آپ کہتے ہیں کربلا جاؤں گا، یہ قسم کا جواب ہے. یعنی جواب قسم سے مراد دیکھیے آپ کس بات پہ قسم کھا رہے ہیں. جس بات پہ آپ قسم کھا رہے ہیں اس کو جواب قسم کہا جاتا ہے. اللہ کی قسم میں ملتان جاؤں گا، یا جواب قسم کیا ہے؟ ملتان جاؤں. یہ پورا جملہ جواب قسم ہمیشہ جملہ ہوتا ہے ہر زبان میں. آپ یہ تو نہیں کہتے اللہ کی قسم کربلا کو، کربلا کیا کرنا ہے؟ جانا ہے، آنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کوئی جملہ ہونا چاہیے نا. جواب قسم ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، مفرد واقعی نہیں ہوتا ہر زبان میں. اب آ جاؤ یہ للہ اقسم فعل قسم، بالکل پانی پیے. لا یؤخرو، لام لام نافیہ، لام لام نافیہ. یؤخر فعل مضارع مجہول، اور فعل مضارع معلوم کے لیے آگئے شہزاد فاعل کی ضرورت ہے. فعل مضارع مجہول کے لیے آگئے حمزہ نائب فاعل کی ضرورت ہے. یہ تقریر کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے. فعل معلوم کے لیے اور فعل مجہول کے لیے. اب بتاؤ الٹا نہیں بتاؤ. فعل معلوم کے لیے نہ فاعل، اور فعل مجہول کے لیے احسن. یہ ہے اولاد آدم. ٹھیک ہے، فعل دوبارہ یاد کرو. فعل معلوم کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ فاعل. اور فعل مجہول کے لیے آفرین. تو یہاں پر لا یؤخر فعل معلوم ہے مجہول ہے، مجہول ہے. تو الاجل فاعل ہے یا نائب فاعل ہے؟ احسن. پس لا لا نافیہ، یؤخر فعل مجہول، الاجل نائب فاعل. فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ بنتا ہے، اسمیہ آفرین فعلیہ. یہ جواب قسم ہے. ای واللہ. الرابع زائدتن، چوتھا معنی ہے زائد. زائد کا معنی کئی بار اب میں عرض کر چکا ہوں. زائد کا معنی ہوتا ہے تاکید، تاکید کے لیے ہونا، تکرار کی منزلت پہ، جملے کو 2 بار کہنے کی جگہ پر ہے. جیسے زائدتن للتاکید، خود بتاتے ہیں زائدتن للتاکید. اگر آپ سے کوئی پوچھے وہ باقی جگہوں پر تاکید کا معنی نہیں کہا، یہاں پر تاکید ہی کیوں کہا؟ وہ تو واضح ہے. ابھی اس کا دل چاہا یہاں پر کہہ دے، ورنہ جہاں پر نہیں کہا ہے ادھر بھی تاکید ہی ہے. لہٰذا جو انشاءاللہ ہم نئی عوامل جو لکھیں گے اس میں ہم زائدتن نہیں لکھیں گے، ہم لکھیں گے الرابع للتاکید کہیں گے. پھر کہیں گے وہی زائدتن. چوتھا معنی ہے تاکید کہلاتے ہیں. تاکید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زائد ہونا. ردیف لکم، ردیف لکم کی ترکیب اگر کوئی بتائے ابھی تو 100 روپیہ ابھی ابھی دے دوں گا.
کیا نا ردیف لکم کی ترکیب کہاں پر ہے؟ یہیں پر ہے. یہ مبتدا ہے نا ردیف اور فعل مبتدا ہو سکتا ہے, مبتدا فقط اور فقط اسم ہو سکتا ہے, حرف مبتدا نہیں ہو سکتا اور فعل مبتدا نہیں ہو سکتا. ردیف جو ہے فعل ہے. فاعل کہاں ہے؟ آپ بتاؤ آسان کہاں پر ہے؟ ردیف لکم, ردیف لکم. لکم جو ہے یہ لکم لا جو ہے لام میں لام حرف جر ہے, اور کم جو ہے کم محلن مجرور ہے. خوب, یہ مطلق کی ضرورت ہے نہیں ہے, حرف جر زائد ہو تو مطلق کی ضرورت نہیں ہے. ردیف فعل ماضی علما, ردیف یردف علم یعلم, اس کے فاعل کہاں ہے؟ کون بتائے گا فاعل؟ بس وہ میرے جب میں کیا. فاعل بعد والی اس آیت کے دوسرے حصے میں ہے, ردیف لکم بعض الذی تستعجلون. پوری آیت یہ ہے, ردیف لکم بعض الذی تستعجلون. یہ بعض الذی, یہ بعضو, یہ اسے ردیفہ کا فاعل ہے. تو پوری آیت کو ہم نے لکھا تو ہم انشاءاللہ عوامل میں پوری آیت لکھ دیں گے, ناقص کام نہیں کرنا. ہم نے ناشتہ نہیں کر کے نہ لکھنا ہے, 2 روٹی کھائیں گے ناشتے میں پھر لکھیں گے. خوب ترکیب. ردیف فعل اور لام حرف جر زائد, کم محلن مجرور لفظاً, اور لفظاً تو مبنی ہے, اور یہ مطلق کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ لام زائدہ ہے. حرف جر زائد کے لیے مطلق کی ضرورت, یہ قاعدہ یاد رکھو. احسن. ما زید بقائمن, بقائمن کا مطلق کیا ہے؟ زائدہ ہے. ما جانی من احد, من احد کا مطلق کیا ہے؟ ہاں, مطلق کی ضرورت نہیں ہوتی. اے ردیفکم وتدخل علی المظہر کما مر وعلی المضمر, اور یہ لام اس میں ظاہر ناموں پہ بھی داخل ہوتا ہے. لی سید زین علی, لی سید غالب, لی سید فدا, اس میں ظاہر ہے. لام سید فدا پہ داخل ہوا, سید زین علی پہ داخل ہوا, اور سید اس پہ غالب پہ داخل ہوا. کما مرہ, جیسے للہ اس میں ظاہر ہے, التعذیب اس میں ظاہر ہے, فرس اس میں ظاہر ہے, لزیدن اس میں ظاہر ہے. وعلی المضمر یعنی وتدخل علی المضمر, اور یہ لام ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے. اور ضمیر کی مثال بھی تو گزر چکی ہے, یہی تو مسئلہ کشمیر ہے. نحو لہو معقبات, اور لکم اور لہو میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں, وہ بھی ضمیر یہ بھی ضمیر, لیکن وہ ضمیر مخاطب یہ ضمیر غائب پہ فرق نہیں پڑتا. لہو معقبات, لہو کی ضمیر جاتی ہے ایک احتمال کی بنا پر خداوند متعال کی طرف. خدا کے لیے نگہبان پہرادار ہے, یعنی کیا نہ خدا کے لیے پہرا کرنے کی ضرورت نہیں, خدا کے کوئی ایسے فرشتگان ہیں جو لوگوں کے اعمال کی دیکھ بھال کرتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ نماز کے لیے اٹھتا ہے, وہ نہیں اٹھتا, یہ ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے, وہ نہیں کرتا. سگریٹ پینے والے ہیں کوئی؟ نہیں ہے. پان کھانے والے ہیں؟ یہ پان کھانے والے کوئی طلبہ ہے, یہ پورے مدرسے کو خراب کر دیا, اب ادھر بھی تھوکا ہے. پانی وہ کھاتا ہے, کیا کھاتا ہے؟ پانی وہ نہیں صفائی کرتا ہے یہاں پہ لڑکا, وہ پھینکتا ہے. صفائی والا کون سا؟ وہ پنجابی جو صفائی کرتے ہیں, موٹا دوسرا تو ہاں, وہ یہ جو ادھر وضو خانے میں جو پھینکا وہ اس کا ہے, جو صفائی کرتے ہیں نا اس وقت پھینکتا ہے. اس نے پھینکا ہے, آپ نے دیکھا؟ زندہ باد. میں تو بیچارے طلبہ کو سمجھ رہا تھا کوئی طالب علم ہے, آج اس کے حساب لے لوں گا. یہ غلط بات ہے, یہ تو وہ سارے طلبہ بدنام ہو رہے ہیں. دیکھو میں خود بھی یہی سمجھ رہا کوئی طالب علم ہوگا, یہ دیکھو یہ اس کو ابھی حساب
کروں گا. پان کھانا ہے تو گھر جاؤ کہیں گے, ادھر نہیں کھا سکتے پان. وہ ترکیب, ہاں گھر جائیں, گھر جا کے واپس آ جائیں. لہو جار و مجرور متعلق ثابتاتن, ثابتن نہیں رکھیں گے, کیوں؟ معقبات جمع ہونا سالم کا صیغہ ہے, تو وہ بھی ایسا ہی جمع ہوگا, ثابتات ہو کر خبر مقدم, معقبات مبتدا مؤخر. قیامت کے دن ہم سب کی فلم برداری ہو رہی ہے یہاں پر. قیامت کا دن جب ہوگا, خلیقے سے حساب لیا جائے گا. دیکھو یہ فلم دیکھو, اس دن مدرسے میں کیا کر رہے تھے یہ, گھر میں کیا کر رہے تھے یہ. انکار کر سکتا ہے؟ انکار نہیں کر سکتا. یہ جو بڑے بڑے سپر مارکیٹ میں وہ دوربین لگے ہوئے ہیں, تو کوئی چوری کرتا ہے؟ نہیں کر سکتا. چوری کرے گا وہ مینیجر کو پتہ چل جائے گا وہ اٹھا رہا ہے, ادھر بیٹا نکالو جیب سے. کمپیوٹر میں نہیں بیٹھا ہوتا نا, ہاں تو پتہ تو چلتا ہے نا اس کے, وہ نہ ہو تو دوسرا بیٹھے گا, ورنہ دوربین لگا کے کمپیوٹر کوئی نہ بیٹھے تو فائدہ کیا اس کے لگانے کا. تو لہو معقبات, خداوند متعال کے لیے اپنے کچھ کارندے پہرادار ہیں جو لوگوں کے اعمال کی دیکھ بھال کرتے ہیں. نکیر اور منکر, منکر نکیر دائیں طرف بائیں طرف بیٹھتا ہے, وہ سب لکھتا ہے, ہمیں نظر نہیں آتے. ابھی تو واضح ہو چکا ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں کی نظروں سے غائب ہے. دوربین وہ چھوٹا سوراخ بنا کے چھت پہ لگا ہوا ہے, نظر آتے ہیں, توجہ نہیں ہوتے. ادھر سے اٹھا لیا جیب میں ڈال دیا, ادھر سے اٹھا کے اس جیب میں ڈال دیا, پھر جب باہر نکلتے ہیں نکالو بیٹا. مائنڈ فریش میں سوال ہے کہ کس زبان میں لکھتے فرشتے؟ اصلاً خدا و متعال کو فرشتوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خدا کی سنت ہے کہ وہ اسباب اور مسببات کے ذریعے سے افعال کو بجا لاتا ہے, ورنہ خدا بارش کے بغیر بھی یہ زمین کو سرسبز کر سکتے نہیں کر سکتے. لیکن خدا کی سنت جاری کہ بارش کے ذریعے سے سیراب ہو زمین, وہاں سے سبزہ ہو گئے. یہ خلاصہ قیامت کے دن ہم سب کے ویڈیو نشر ہوگا, لہٰذا بھی ہوش میں رہو کہ گڑبڑ انسان نہ کرے, ورنہ سب کی ویڈیو نکل جائے گا. خوب, لیکن یہ سنو, جب لام, ادھر دیکھو ادھر دیکھ, جب لام حرف جر ضمیر پہ داخل ہو تو زبر دیں گے. لکم, لہو, لہما, سوائے وہ ضمیر یا متکلم تو کسرہ دیں گے لی. بس تمام ضمیر پہ لام کو زبر دے کر پڑھیں گے, سوائے یا متکلم کے وہاں پر کسرہ دے کر پڑھیں گے. اما اس میں ظاہر پر داخل تو ہمیشہ کسرہ, جیسے لزیدن, للمسجد, للہ, للتعذیب وغیرہ. بس لام حرف جر ضمیر پہ داخل ہو تو فتح دے کر پڑھیں گے, اس میں ظاہر پہ داخل ہو تو کسرہ دے کر. یہ مت کہنا چاہتے ہیں. لیکن تفتحو, حروف جارہ ادھر کیا لکھا ہے؟ حروف تجر الاسم فقط, وہ تو شروع میں کہہ دیا نا. لیکن تفتح بالحاق الضمیر, لیکن لام کو فتح دیا جائے گا جب ضمیر سے متصل ہو, جب ضمیر پہ داخل ہو, جب ضمیر اس سے ملحق ہو, سوائے یا متکلم کے. یہ نہیں لکھا, یہ لکھنا چاہیے الا یا لکھنا چاہتا ہے یہاں پر. لیکن تفتح بالحاق الضمیر الا یا المتکلم, وہاں پر کسر دیں گے, جیسے لی. اللہم اغفر لی, خدایا مجھے بخش دو. یہ لی ہم لے نہیں کہیں گے, لی کہیں گے. ولی والدیہ, ولمن دخل بیتی مؤمنا الی آخر. خوب, اللہم صلی علی محمد.